العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اٹھے جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے اٹھے جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے سنبھلنے نرے سنے سنبھلنے نرے سنے پہنچا چلا سد اٹھے جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے اٹھے جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے ہائے کرے دے گزر گئی حیاتی اپنے اندر بچی پاتم نہ جاتی ہائے کرے دے گزر گئی حیاتی اپنے اندر بچی پاتم نہ جاتی ماریا فدائی ساڑیا سنی پل اٹھی جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے اٹھی جاگ جدڑی جلسوں اتھوں لڑے واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کی احتشام سنافہ حضرات قرہ حضرات فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب کاشف رسول سیدی صاحب دامت برکات مولا علیہ آپ بھی تشریف فرما ہے
یہ محفل کے اندر نیک لوگ، نمازی لوگ، حاجی لوگ بھی تشریف فرما ہے۔ مہینہ ہے سونے پاک نبی دے میلاد دا تے ساڈا عقیدہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ شادی پوتر دی ہو گئی، سید میلاد جج دے، مر ابا ونجے ذکر سید سونا ہوندے، خوشی ہوئے تاں بھی ذکر سونا، غمی ہوئے تاں بھی ذکر سونا۔ خوشی کے اندر سید ذکر کرو تے خوشی کو چار چند لگ دے، غمی کے اندر ذکر کرو تے غم بچ دے کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ جڑی آیات تے مقدسہ تلاوت کی تھی ہی دے اندر ڈھیر سارے نکات ہیں تے واقعات ہیں، برحال وقت دی پابندی پیش نظر میں کوشش کرے سا جڑا کوئی سوچ کے دیکھا وہ بلا مواقفی گھن بھی نہ ترجمہ آیات ہوں دے ذمہ چھ ایک گال کر کے مقال مکمل کرے سا۔ آیات تلاوت کی تھی اللہ فرما هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ ہے جب بھیجے اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، ہدایت دین حق دینا، بھیجا کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور تاکہ وہ دین اسلام کو بطور دین تمام دینہ دے غالب کر دے۔ حضور دی آمد کا مقصد ہے کہ آقا کا جڑا اسلام ہے نا، اسلام بطور دین تمام دینہ دے غالب کی بنی۔ اسلام بطور مذہب تو پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا بدترین دشمن انڈیا، اور جڑا اسلام کا بدترین دشمن ہے انڈیا کے اندر مذہب موجود ہے، امریکہ کے اندر اسلام بطور مذہب موجود ہے، برطانیہ کے اندر اسلام بطور مذہب موجود ہے، اسرائیل کے بدترین ملک ہے ہوں کے اندر بھی اسلام بطور مذہب موجود ہے۔ اسلام بطور مذہب کہیں میں کوئی تکلیف نہیں، اسلام بطور دین غلبہ تے اپنی جگہ کوئی نہ چکے نے ان کی خیر نہیں ہوئی۔ اسلام بطور دین کوئی نہ چکے نے ان کی خیر کیا ہے، غلبہ تے اپنی جگہ۔ اسلام بطور مذہب ہر بندہ قبول کی دی بیٹھے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، یہ علمی تحقیق ہے، علمی سفر ہے۔ میں ایک نقطہ دے کے اگتے بچا، اسلام بطور مذہب ہے، مسجد پڑھو، نماز پڑھو، کوئی مرے جنازے پڑھو، کل خانیاں کرو، میلاد پڑھو، یہ اسلام بطور مذہب ہے۔ اسلام بطور دین چور دے ہاتھ کپو، زانی کو سنسار کرو، یہ اسلام بطور دین۔ ہن بے دین کتن چاہتے کہ ملک کے اندر اسلام بطور دین غالب کی رہے، پتہ ہے کہ اگر دین غالب کی گیا وزنہ چوریاں کی بیٹھے اسلام ہاتھ نہ کپے سی، شرابہ پینی ہے اسلام کوڑے نہ مرے سی، بد کرداری کرنی ہے اسلام سنگسار نہ کرے سی۔ یہ واسطے مصطفیٰ کریم کا دنیا کے آمن کا مقصد ہے محبوب اسلام کو بطور دین غالب کرو۔ تو دوستان گرامی جیڑے جیڑے لوگ کی مشن پہ کم کریں دیتے ہیں وہ حضور دے آمن دے مقصد کو پورا پہ کریں دیتے ہیں، کہ جیڑے فقط مذہب تک ہیں انہیں دا بھی حق بن دیں کہ وہ بھی اسلام کو بطور دین کم کریں، جتنا جو کہ ہیں کریں۔ انشاءاللہ جرا اسلام بطور دین آ گیا نا، خدا دی قسم نبی بھی رحمت دے نبی دا دین بھی، کیلے دا پھل بھی کیلا ہو دے، سیب دا پھل بھی سیب ہو دے، انگور دا پھل بھی انگور ہو دے، انار دا پھل بھی انار ہو دے۔ اگر درخت ہے کیلے دا پھل بھی کیلا ہے، نبی بھی
نبی دا دین وی نبی دی رحمت تے نبی دا دین وی رحمت مولا لیظہرہ علی الدین کلی اسلام بطور دین تمام دینوں تے غالب کیوں فرمائی کائنات کے اندر فقط دین اسلام ہے جنہیں دامن تلے پوری کائنات کی گنجائش موجود ہے باقی جتنا مذہب ہے گھٹا نہیں ہونا چاہیے سوا خدا نے کسی اور سے گنجائش نہیں اور دین اسلام اور دین ہے جنہیں دامن تلے پوری کائنات کی گنجائش موجود ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں پوری کائنات کی گنجائش موجود ہے اسلام کا دامن اتنا وسعت والا ہے جن تلے پوری کائنات کی گنجائش موجود ہے یہ وقت فرما محبوبات تو حالا اسلام بطور دین یہ پوری دنیا دے غالب کر دیتے یہ جملے کو یاد رکھیں شہر مدینہ دا مدینہ دا یہودی آباد ہیں آپ لوگ سندے راندے مکہ میں مشرکین ہیں مدینہ میں منافقین تے یہودی رحمت عالم کی تھا سکون نہ آیا اتنے سکون نہ آیا یہودی والے ابا مر گئے عمر 8 سال آدھے نہیں جدہ ابا مر رہے پتہ ول چل دے اپنے کون ہیں پرائے بندہ صحت مند بیمار تھی پتہ ول چل دے کہ سچا یار کون ہے رسم کون پیادا کرے نمبر 3 بندہ امیر مالدار اچانک غریب تھی ونجے پتہ ول چل دے سچا یار کون ہے رسم یار کون ہے ابا جو مر گئے ٹھیک ہے تو بس نہ سبحان اللہ جی اچھا 5 منٹ ابا مر گیا جدہ تازہ ابا مرے نا بلا رشتہ دار وقتی طور سہارا دے دے چاچا دے بچہ میں جو پڑھا ماما دے پوتر کے بناوی نا میں جو پڑھا یہ اسلام دا حسن ہے اور جڑا رشتے تقدس کو نبھے دے لیکن یہودی والا ابا مر گیا اکلوتا بیٹا پیو مادا 3 مہینے گزرے گھر کے ساکے نہ چاچے پوچھانا ہے نہ ماں میں پوچھانا ہے ایک نے وہ دی ماں کیا کہ لالا کمزور ہے چھوٹی عمر ہے مزدوری تو نہیں کر سکتا ون چاچے کو تو کوئی شے کھیلنا میں ہاں ساکے جو ہے گھر کے اندر ایک چادری کھیلنا میں چاہتے کپڑے پوسیدہ سی گئے ایک ٹائم دی روٹی میں دوستان گرامی جے میرے مال میں دے بن کے چاچے دا دروازہ کھڑکے دے چاچے دا دروازہ کھڑکے دے اندر آواز آئی تو نے فرمایا چاچا 3 مہینے جو ٹھیک ہے میرا ابا مر گئے میری بھال نہیں میں رکھی میرا خیال نہیں میں رکھا سارے گھر کے اندر فاقر اممہ دے کپڑے پرانے تھی گئے چاچا ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے ہو چاہتے اممہ نہیں کھاتے رہے کہ چادر نہیں دے ہو چاہ جائے میرے چاچا گار سن دیا دے میرا پترہ میرے نکے نکے بعد ہے میرا اپنا گزارا ہے بچہ جائے میرے مامے دے گھر میں لے بن کے دروازہ کھڑکے رہے آدھے ماما جائے دے لے پیو مر ونجے مامے بارے سی دے 3 مہینے تھی گئے پھیل دا حال نہیں دے پوچھا بڑے دے دا حال نہیں دے پوچھا مامے ایمیں لے نہیں ہو گئے ماما یہودی جائے میرے گال سن رہے آدھے میرے پترہ جائے میرے بھیڑی پرنید بنیاں دھیاں پرنید بنیاں بارس ودا ہو دن سورے بارس ہو دن خاندان والے میرا اپنا گزارا پورا ہے فرمایا جائے میرے بچہ یہودی علماء دوے دے بن کے آدھے یہودی علماء سارا مذہب ہی کو ہے تو سرات نے آدھے دے پکھے کو کھانا کھلاؤ ثواب ہے ننگے کو کپڑے پاؤ ثواب ہے فرمایا میرے گھر کے اندر ساکن ایک ٹائم کا کھانا دے ہوا جا ایک چادر دے ہوا جا علماء یہودی بچے کو خالی بھیج چھڑے دینا جائے میرے سارے دروازے رول رول کے اپنے گھر کے سامنے آدھے آدھے خالی ہاتھ گھر کی میں بنیا بچہ رویا بیٹھے اتھوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے نوکر دی گزرگاہ تھی دیئے صحابی رسول اتھوں گزر دے
خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. این دنیا کے اندر وہ بھی آگے جڑا اپنے دے بھی کاماں دے تے پرے دے بھی کاماں دے آدھے او کون ہے فرمایا نبی رحمت جن میرے پاک نبی دا نوکر او یہودی بار بکھن کے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر ویندے اللہ دے پاک نبی پتر صدقے نال ملے میرے سید فرمایا میرا بچہ کیا چاہیدا ہے آدھے رحمت نبی کئی دے گھر کے اندر فاقے اماں دے کپڑے پوسیدہ دی گئے اللہ دے پاک نبی لنگر پیش فرمائے بچہ جائے لے ان لقمہ جا کے منہ دے قریب کرے دے دھار نکل گئی ہے میرے پاک نبی فرمائے روندہ کیوں ہے آدھے کریمہ جی میں بکھا میری اممہ بھی بکھی ہے میں کا پیٹ بھر کے کھانا کھاما اممہ بکھی بیٹھی رہے اگر حکم ہوئے تو روٹی گھر جا بنیا کریمہ اممہ دے رلنے بے کے کھاما اللہ دے پاک نبی فرمائے میرا پترہ ایک کھانا دے جائے اتھا کھامے تیرے مرضی ہے گھر جا کے رنگے تیری مرضی ہے جنگلے پار بنجن لگے آدھے غریب نوازا ایک بئی کرم نوازی بھی فرماؤ جا ایک چادر بھی عطا فرماؤ جا اللہ دے پاک نبی جنگلے چادر دیتی ہے بالی بھی اگلے ہاتھ کریں دے ہاتھ روگ گر لے آدھے نبی رحمت چادر دے وہ تو حاجی مرضی نہ دے وہ تو حاجی مرضی میں مسلمان نہیں ہوں راسا یہودی میں کلمہ نہیں پڑھنا اللہ دے پاک نبی تشریف فرما میرے سید کھڑے تھے کہ سینے نال میں نے یہودی والا میرا پتر روٹی ہی وقت نہیں گتی کہ مسلمان تھی بن چادر ہی وقت نہیں گتی کلمہ پڑھ بلکہ میں پاک نبی چادر ہی وقت دیئے روٹی ہی وقت دیئے تاکہ کائنات کو پتہ لگے اسلام دے دامن دے اندر ساری کائنات کی گنجائش موجود ہے جی اب بار کھانا چاہ کے گھر پہنچے ایک طویل گالے بڑی درد بری گالے اگر یہ کو مکمل کی ترتیب صاحب کا حق تلف تھی ویسی بس میں ایک جملے دینا گال مکمل وقت موقع ملا انشاءاللہ میں گال کو پورا کرے سا بڑی طویل گالے اور بڑی با کمال گالے بڑی سب با کمال گالے اچھا والدے بچہ گھر گئے نا تے ماں چہرہ دیکھے کیونکہ جڑے چہرے تے نگاہ مصطفیٰ پوے نا اور روشن سے منبر تھی ہوئی ماں چہرہ دیکھے فقیہ ہمیں تو دیکھن تو نہ ہمیں آئیں تو قلدہ بدے پترہ کریم لئی وہاں کے کہنا نبی کریم دا کرم تھی پہ نبی کریم دا کرم تھی پہ کیا کہنا چاہ رہے آدھی اممہ خدا دی قسم مدت تھی یہ سب رو کے رکھے دے اٹھے نہ مجا ہے اٹھے نہ مجا ہے ایک دفعہ میرے کہتے ہیں پتر کیا کہتا میں بالیوں کچھ کھڑا دے ایک تن میرا چشمہ ہوئے تے میں سیاں دیکھے نہ رجاں
نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم